جی تو فعل ماضی میں جب فعل ماضی کو منفی بنانا ہو تو اس کے لیے لازمی بات ہے کہ ہم ما کا استعمال کریں گے، جیسے قرأت القرآن، میں نے قرآن کو پڑھا، ما قرأت القرآن، میں نے قرآن نہیں پڑھا۔ اور ایسے ہی جلس عبداللہ علی الکرسی، یہ کہ عبداللہ کرسی پر بیٹھا، اور ما جلس عبداللہ علی الکرسی، عبداللہ کرسی پر نہیں بیٹھا۔ ما فتح ابراہیم البابا، ویسے تھا فتح ابراہیم البابا، ابراہیم نے دروازہ کھولا، ما فتح ابراہیم البابا، ابراہیم نے دروازہ نہیں کھولا، سمجھے؟ ایسی اکل الضیوف الطعام، مہمانوں نے کھانا کھا لیا، ما اکل الضیوف الطعام، مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا۔ تو ماضی کو منفی بنانا ہو تو اس کے لیے ما کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعل ماضی کو سوالیہ بنانا ہو تو فعل ماضی کو، جس میں نے عرض کر دیا کہ سوالیہ بنانے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ سوال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سوال وہ ہے کہ جس کا جواب ہاں اور نہ میں دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس سوال کا جواب ہاں نہ میں دیا جاتا ہو اس کے لیے حروف استفہام کا استعمال ہوگا، اور حروف استفہام یہ دو ہیں، یعنی حمزہ اور حل، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کا جواب ہاں نہ میں نہ دیا جاتا ہو بلکہ تھوڑا تفصیل سے دینا پڑے، جیسا کہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے کیا کھایا ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں یا نہیں، بلکہ آپ اس کو بتائیں گے کہ میں نے روٹی کھائی ہے، میں نے چاول کھائے ہیں، صحیح ہے، میں نے اس کے ساتھ فلاں فلاں چیز کھائی ہے۔ مطلب آپ کو ہاں نہ میں جواب نہیں، آپ ہاں نہ میں جواب نہیں دے سکتے، بلکہ آپ کو تھوڑا تفصیل سے بتانا پڑے گا۔ تو بہرحال دوسرا سوال وہ ہوتا ہے جس کا جواب ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا، اس کے لیے ہم اسماء استفہام کا استعمال کریں گے۔ اب اسماء استفہام کون سے ہیں، آپ تفصیل سے ان کو پڑھ چکے ہیں، آپ دوبارہ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جناب ہم نے آگے دیکھا تھا پھر کہ فعل ماضی فعل مضارع کو، فعل ماضی ہمارا یہاں پہ مکمل ہوا، آگے ہم نے فعل مضارع کو شروع کر لیا تھا۔ فعل ماضی کی طرح فعل مضارع کی بھی گردان ہے، اور فعل مضارع کو کے صیغے کو کیسے بنایا جاتا ہے یہ آپ خود تفصیل کے ساتھ اس چیز کو دیکھ چکے ہیں کہ آپ واحد مذکر غائب ماضی کا صیغہ لیں، یعنی کہ ذہبا، اور آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ علامت مضارع لگا دینی ہے۔ علامت مضارع یا، تا، الف اور نون، یہ 4 حروف علامت مضارع ہیں۔ کوئی بھی مضارع ان 4 میں سے کسی ایک کے ساتھ لازماً آئے گا، ان 4 میں سے کوئی بھی علامت نہ ہو تو وہ فعل مضارع نہیں ہو سکتا، صحیح ہے۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے اب مضارع ہم بنانا چاہتے ہیں تو ماضی کا صیغہ لیں گے پہلا، اور اس کے اوپر سب سے پہلے علامت مضارع لگا دیں گے۔ دوسرا کام ہم یہ کریں گے کہ جو فعل ماضی کا پہلے والا حرف تھا اس کو ساکن کر دیں گے۔ تو ذہبا، اب جب شروع میں علامت مضارع لگائی اور فعل ماضی کے پہلے حرف کو یعنی کہ ذال کو، فا کلمے کو ہم نے ساکن کر دیا تو یہ ہو گیا یذہبا۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو فعل ماضی کا آخری والا حرف تھا یعنی کہ لام کلمہ، اس پہ پیش لگا دینی ہے۔ تو یہ 3 کام کرنے کے بعد ہمارا فعل ماضی سے فعل مضارع تیار ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر آپ مکمل گردان آپ کے سامنے ہے۔ یذهب یذهبان یذهبون، تذهب تذهبان یذهبن، تذهب تذهبان تذهبون، تذهبین تذهبان تذهبن، اذهب نذهب، ٹھیک ہو گیا۔ آپ پوری 14 صیغوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں آپ کو علامات مضارع ان 4 حروف میں سے کوئی ایک لفظ ضرور بضرور ان میں سے شروع میں ملے گا، کیونکہ فعل مضارع کی یہ علامت ہے۔ آگے چلیے جی، اس کے بعد پھر میں نے آپ سے جیسے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ جو ہے فعل ماضی وہ اس کے لیے بھی 3 ابواب ہیں، یعنی کہ جو عین کلمہ ہے اس کے زبر کے ساتھ بھی ماضی آتا ہے، عین کلمے کے زیر کے ساتھ بھی ماضی آتا ہے، عین کلمے کے پیش کے ساتھ بھی ماضی آتا ہے۔ اسی طرح فعل مضارع ہے وہ بھی عین کلمے کے زبر کے ساتھ، عین کلمے کے زیر کے ساتھ، عین کلمے کے پیش کے ساتھ آتا ہے۔ لیکن جس فعل ماضی کا جس کا فعل ماضی عین کلمے کے زبر کے ساتھ ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا مضارع بھی عین کلمے کے زبر کے ساتھ ہو، بلکہ چینج الگ سے آ سکتا ہے، جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ فعل یفعل، یہاں پہ تو سیم ہے کہ ماضی کا عین کلمہ بھی پیش کے ساتھ ہے تو مضارع کا عین کلمہ بھی پیش کے ساتھ ہے، لیکن آگے جو ہے فعل یفعل، وہاں پہ دیکھیں ماضی کا عین کلمہ زیر کے ساتھ ہے لیکن مضارع کا ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال ابواب 6 ابواب ہیں، یہ ہمیں ایک دفعہ ذہن میں رکھنے ہوں گے، صحیح ہے۔ ان کا نام باب کروما، سامعہ، نصرہ، ضربہ، فتح، حسیبہ کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، اور ان کا شارٹ کٹ یاد رکھنے کے لیے وہ ہوتا ہے جناب، لغت میں جب ہم کسی لفظ کو پہچاننا چاہیں کہ یہ کوئی لفظ ہمیں پتہ نہ چل رہا ہو کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے، یہ کون سا باب ہے، تو
लुगत में हम उस लफ्ज़ को उठा के ले जाएंगे। मिसाल के तौर पे गाइन सीन लाम, हमारे पास लफ्ज़ है गाइन सीन लाम, लेकिन हमें नहीं पता कि इसको किस वज़न पे पढ़ूँ, बाब करुमा पे पढ़ूँ, समिया पे पढ़ूँ, नसरा पे पढ़ूँ, ज़रबा पे पढ़ूँ, फतह पे या हसीबा, इसका माज़ी मुज़ारे कैसे पढ़ूँ, मुझे नहीं पता चल रहा। लिहाज़ा मैं गसला को उठाऊँगा और इसको जाके लुगत में डिक्शनरी खोल के देखूँगा, हैं, और यानी मिसबाहुल लुगात जो मैंने आपको दी हुई है, अगर आपके पास महफूज नहीं है तो आप वो इंटरनेट से सर्च करके आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं, मिसबाहुल लुगात। और तो ये हमने गाइन सीन लाम लिया और इसको जाके लुगत में तलाश करना शुरू कर दिया कि लुगत के अंदर हम देखेंगे गाइन, सबसे पहले गाइन को देखेंगे। जब हमें गाइन का जो है ना वो जगह मिल गई, तरतीबवार लिखे हुए हैं अलिफ बा ता सा पूरी किताब के अंदर, जब आपको गाइन की जगह मिल गई तो गाइन की जगह मिलने के बाद फिर आप गाइन के साथ सीन को तलाश करेंगे। जब सीन भी मिल गया गाइन के साथ, फिर आप लाम को तलाश करेंगे। तो जब आपको गाइन सीन लाम मिल जाएगा तो उसके बाद वहां पर ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा नून, काफ, सीन, ज़ाद, फा या हा। उससे आप फौरन समझ जाएंगे कि ये कौन सा बाब है और इसको कैसे पढ़ना है। ठीक हो गया जी? जी 2 मिनट। अच्छा जी, तो पहले 5 कहा था ना, अब 2 मिनट बाकी है। चलो ठीक है। अच्छा जी, तो उसके बाद था जनाब फेल, ये फेल मुजारे बनाना आपको आ गया, सही है। फेल मुजारे का तर्जमे 2 तरह के होते हैं, हाल वाला भी और मुस्तकबिल वाला भी। मतलब कि जैसे वो खाता है या खाएगा, वो जाता है या जाएगा, वो रोता है या रोएगा, है वो सोती है या सोएगी, है? और इसी तरह से दोनों तर्जमे हो सकते हैं इसके। अब फेल मुजारे ये तो था मुस्बत तक। अब अगर फेल मुजारे को मनफी बनाना हो, फेल मुजारे को मनफी बनाना हो तो उसके लिए ला का इस्तेमाल होता है। जैसा कि यक्तुबुल मुअल्लिम दर्स अला सबूरा के उस्ताद ने सबक ब्लैक बोर्ड पर या तख्ता स्याह पर, अब ये उस्ताद ब्लैक बोर्ड पर सबक लिखता है या लिखेगा, ला साथ लगा दो, उस्ताद ब्लैक बोर्ड पर सबक नहीं लिखता या नहीं लिखेगा। ठीक है, ऐसे याकुलून ताम के मेहमान खाना खाते हैं या खाएंगे, ला याकुलून ताम मेहमान खाना नहीं खाते या मेहमान खाना नहीं खाएंगे। ताबुदूना तुम इबादत करते हो या करोगे, ला ताबुदूना तुम इबादत नहीं करते या नहीं करोगे। अच्छा जी, ये तो था फेल मुजारे को मनफी बनाना। फेल मुजारे को सवालिया बनाना हो, बिल्कुल सेम वही इसम और वही माजी वाली बात है, दोबारा दोहराने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस सवाल का जवाब हाना में दिया जाता हो उसके लिए हरूफ इस्तिफहाम हमजा और हल का इस्तेमाल, और जिस सवाल का जवाब हाना में ना दिया जाता हो उसके लिए अस्मा इस्तिफहाम का इस्तेमाल होगा। तफसील आप पीछे इस सब में देख सकते हैं। उसके बाद फेल मुजारे में ताकीद पैदा करनी हो तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, उसके लिए जनाब कद का इस्तेमाल होता है, कद। ठीक है, लेकिन बाकायदा तौर पर जो फेल मुजारे में ताकीद पैदा की जाती है वो नून के साथ की जाती है। नून की 2 किस्में हैं, एक नून खफीफा, एक नून सकीला। ठीक है, नून खफीफा की ये आपके सामने शक्ल है। नून खफीफा कि हमने ये जब इसको हम इस्तेमाल करना सीख रहे थे तो हमने इसके 5 ग्रुप बनाए। पहला ग्रुप ये वाला था जो पेश के साथ खत्म होते हैं, दूसरा ग्रुप वो था जो अलिफ नून के साथ खत्म होते हैं, तीसरा ग्रुप वो था जो वाव नून के साथ खत्म होते हैं, तीसरा ग्रुप वो था जो अपना जो है ना बा नून के साथ खत्म होते हैं, नहीं आखिर में सिर्फ नून के साथ खत्म होते हैं, है? और 5वां ग्रुप था हमारा जो या नून के साथ खत्म होता हो। ठीक है, तो अलग अलग आगे थे ये। हमने कहा कि नून जो खफीफा है वो मुसन्ना के सीगों में और जमा मुअन्नस के सीगों में तो बिल्कुल इस्तेमाल होता ही नहीं है। ये तो बात यहाँ पे तो ये तो बात ही खत्म हुई। हाँ, इन 2 में होता है। कैसे होता है वो जनाब आसान सी बात है कि आप जो यदहबू है मिसाल के तौर पे, तो आप आखिरी वाला जो हर्फ होगा उसको आप उसकी हरकत को हटा देंगे, वहां से उसके ऊपर जबर लगा देंगे और आखिर में नून लगा देंगे, तो यदहबन। ठीक है, इसी तरह से बाकी सारे के सारे आप कर लेंगे। अगर सीन और सौफ मुजारे के शुरू में आ जाए तो मुस्तकबिल का माना उसके साथ खास हो जाता है। और अगर फेल मुजारे पर सिर्फ लाम आ जाए और उस पे कोई नून ताकीद ना हो, सिर्फ लाम हो, तो उस सूरत में वो हाल वाले माना के साथ खास हो जाएगा। ठीक है, सौफ तालमून, वैसे तो तालमून तुम जानते हो या जान लोगे, लेकिन सौफ तालम इसका मतलब है तुम अनकरीब जान लोगे।
اور اس طرح آگے جی چلیے دیکھیے آگے ہے ہمارے پاس جو ہے نا یہ نون ثقیلہ. تو نون ثقیلہ کا استعمال بالکل ویسا ہی ہے، لیکن نون ثقیلہ پورے 14 صیغوں میں استعمال ہو سکتا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثنیٰ کے صیغوں میں اور جمع مؤنث کے صیغوں میں اس کا استعمال بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن ہو سکتا ہے بہرحال. تو یہ میں نے اس کی مثال وضاحت آپ کو دے دی تھی. اس کے بعد جناب شروع کیا تھا ہم نے فعل مضارع میں تغیرات کو. تو فعل مضارع میں تغیرات کو دیکھتے ہم نے کہا تھا فعل مضارع میں تغیر دو طرح سے ہوتا ہے. ایک کا نام مضارع خفیف، دوسرے کا نام مضارع اخف. تو مضارع خفیف ہم نے اس کو دیکھا تو اس کے ہم نے بھی گروپ بنائے، وہی 5 گروپ بنائے دوبارہ. اب ہم نے اس کے 3 گروپ بنائے. پہلے گروپ کے اندر ہم نے یہ تمام صیغے رکھ دیے، دوسرے کے اندر ہم نے مثنیٰ کے صیغے بھی رکھ دیے، جمع مذکر کے صیغے بھی رکھ دیے اور واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بھی رکھ دیا. ٹھیک ہے، اور آخر میں ہم نے جمع مؤنث حاضر و غائب کے صیغے رکھے. تو اب جو مضارع خفیف ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ یذهبو سے یذهبا، یعنی کہ مضارع کے آخر میں زبر آ جائے گی، وہ نصب والا ہو جائے گا اور مثنیٰ کے آخر کا نون گر جائے گا. ٹھیک ہے، اور جو یہ ہے یذهبنا اور تذهبنا یہ ڈھیٹ قسم کے صیغے ہیں، یہ اپنے آپ کو بدلنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، لہذا ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. صحیح ہے. اب کیوں فعل مضارع خفیف ہوگا یعنی کہ منصوب ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ تو وہ جناب ان 6 حروف کی وجہ سے ہوگا. ٹھیک ہو گیا، ان 6 حروف کی تفصیل میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور یہ ہے ان ہے، کئی ہے، اور اسی طرح سے اپنا یہ اس کے بعد اگلا اذن ہے اور حتی ہے اور لام ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جناب فعل مضارع میں تغیر جو دوسرا ہوگا وہ مضارع اخف والا ہوگا، یعنی مضارع مجزوم. وہ کیا کام کرے گا؟ جو مضارع کے آخر کو جزم والا کر دے گا. جیسا کہ یذهبو اشارے تھے تو یہ یذهبو سے یذهب، ٹھیک ہے، تذهب، اذهب، نذهب، اور باقی سارا کچھ وہی ہوگا. اور اس کے لیے اور یہ کیوں ہوگا اور اس کو کون اخف کرے گا؟ تو وہ یہ 4 حروف تھے. صحیح ہے، تو یہ میں نے اس کی بھی تفصیل آپ کو پڑھا دی ہے. اور اب انشاءاللہ آپ کا یہ جو میں نے اب پڑھایا ہے آپ کو، اس کو اچھی طرح سے دیکھیں، اس کا خلاصہ دیکھیں، اور مکمل اسباق کی جو لسٹ ہے وہ بھی آپ کے پاس موجود ہے. سب کو دیکھیں، اچھے سے محنت کریں، کوشش کریں، اور انشاءاللہ قریب جلد ہی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سوالیہ لسٹ بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے سوالات کو جلد حل کر سکیں. ٹھیک ہے جی، یہ خلاصہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں، یا مزید وضاحت کرنی ہوگی؟ نہیں، بالکل سمجھ میں آ گیا، اور انشاءاللہ ایکسرسائز بھیج دیں تو اس کو کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی، پھر دعاؤں کی درخواست اور اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.